جو بھی شرکیات کی طرف چلا گیا ہے، جو بھی غیر اللہ کی نظر و نیاز دے رہا ہے، مزاروں پر سجدے کر رہا ہے، 11ویں 12ویں کو جائز سمجھ رہا ہے، میں اس کو ہدایت کے لیے کوشش کروں گا۔ یہ عزم لے کر اٹھیں یہاں سے، ہر آدمی عزم کرے۔ اللہ نے آپ کو جو اس گمراہی سے نکالا تو ہمیں آپ کا فریضہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو بھی نکالیں۔ ہمارے بچوں کے لیے یہ کارٹونز جو پیش کیے جاتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں صرف دل بہلانے کے لیے یہ کارٹونز ہیں؟ نہیں، پوری طرح پلاننگ کے ساتھ ہمارے بچوں کے سامنے کارٹونز پیش کیے جاتے ہیں تاکہ شروع سے ہی وہ ان کا دین، ان کا ایمان ان سے غائب ہو جائے۔ یاد رکھیں چاروں اماموں کے اندر جو اختلاف ہوا صرف فقہی اختلاف ہوا، ہاتھ نیچے باندھنا اوپر باندھنا، رفع دین کرنا نہیں کرنا، یہ وہ مسائل نہیں جو ہمیں اختلاف میں بانٹ دیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان اماموں کے ماننے والوں میں سے بعض لوگوں نے ان اماموں کی طرف وہ چیزیں منسوب کر دیں جو عقیدے سے متعلق ہے۔ یہ چاروں امام کبھی عقیدے میں، ایمان میں نہیں بٹے۔ کتنے ہمارے بچوں کو ارکان اسلام نہیں معلوم، ارکان ایمان نہیں معلوم ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت نہیں معلوم ہے، صحابہ کے نام تک نہیں معلوم ہے، لیکن معلوم ہے ایکٹروں کے نام، معلوم ہے ناچنے والوں کے نام، معلوم ہے سوشل میڈیا میں جو مشہور ہیں ان کے نام، بلکہ ان کے خاندان بھی پورے معلوم۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس حق ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس حق ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو چاہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں۔ اب بندہ جو کہاں جائے، کس کو جو ہے حق والا سمجھے، کس کو جو ہے گمراہ سمجھے، بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو دعائیں اس سلسلے میں رسول اللہ نے ہمیں سکھلائی ہیں۔ ایک تو تلاش بھی کرنا ہے، دین کا علم حاصل بھی کرنا ہے، کتاب و سنت کے مطابق تعلیم بھی آپ کو ملنی ہے، اور ساتھ میں دعا بھی ہمیں کرنا ہے۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ ہر قسم کی حمد ثنا، کبریائی و بڑائی، تحمید و تقدیس، تمجید و تسبیح صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا، صراط مستقیم پر چلنے والوں میں سے اس نے ہمیں بنایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فائدہ فرما کر آپ کے طریقے پر چلنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اور مرتے دم تک اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قائم و دائم رکھے، ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ کروڑا درود و سلام ہو ہمارے آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں جہاں ایمان و اسلام کے ارکان اور اس کے طور طریقے بتلائے، وہیں پر آپ نے ہماری زندگی کے اندر ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے فتنے، اسلام سے ہٹانے والے فتنے، اور ہمیں مصائب اور آلام کا شکار کرنے والے فتنے، ان فتنوں سے بچنے کی آپ نے تعلیم بھی دی، طریقہ بھی بتلایا، اور خود بھی بچ کر دکھایا۔ حاضرین جمعہ، آج کا جو ہمارا عنوان ہے خطبے کا، شاید آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، فتنوں
کی تاثیر ہمارے ایمان پر جو ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے، اور ہم کس طرح ثابت قدمی اختیار کریں، کیسے ثابت قدم رہیں اپنے ایمان پر ان فتنوں کے دور میں۔ اللہ رب العزت نے جو آیت ارشاد فرمائی سورۃ عنکبوت کی پہلی آیت اور دوسری آیت، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا، کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، کہ صرف وہ ایمان لائے، انہوں نے کہہ دیا، ایمان کے اقرار کر لیا، اور ایمان کے اقرار کے بعد وہ ویسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، وہم لا یفتنون، اور انہیں کوئی فتنے سے آزمایا نہیں جائے گا۔ ایمان کے ساتھ فتنہ لازم ہے۔ ایمان والے جب اقرار کر لیں، ایمان کا اقرار کر لیں، تو پھر وہاں سے فتنوں کا دور ان کے لیے شروع۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم نے اس سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا، انہیں بھی فتنوں میں مبتلا کیا۔ کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ظاہر کر دیں کہ سچے کون ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور یہ بھی ظاہر کر دیں کہ جھوٹے کون ہیں، اپنے قول و اقوال میں، اپنے افعال میں صرف جھوٹ ہی جھوٹ، جن کی زندگی اور نام پر اللہ اللہ لینے والے لوگوں کی زندگیاں کیسی ہیں، یہ بھی ہم ظاہر کرتے۔ فتنہ در حقیقت اللہ کی جانب سے ایک ابتلا، ایک آزمائش۔ یہ آزمائش دنیاوی معاملات میں بھی ہوتی ہے، دینی معاملات میں بھی ہوتی ہے۔ یہ آزمائش ظاہر بھی ہوتی ہے، اندرون بھی، باطن میں بھی ہوتی ہے۔ یہ آزمائش خیر میں بھی ہوتی ہے، شر میں بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تمہیں آزمائیں گے، خیر سے بھی شر سے بھی، دے کر بھی لے کر بھی، اچھی چیزوں کی زیادتی کے اندر بھی ہم آزمائیں گے، بڑھا دیں گے تمہارے مال کو، تمہارے علم کو، تمہاری نعمتوں کو، اور یہ بھی آزمائش ہوگی۔ عام طور پر بندہ جو ہے جب اللہ دیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اللہ نے بہت دیا بھائی، آزمائش نہیں سمجھتا۔ جب لیتا ہے کچھ تو یہاں پر بندہ سمجھتا ہے آزمائشوں کا دور شروع ہو گیا، مصائب کا شکار ہو گیا ہوں۔ جب اللہ دیتا ہے تو انسان اللہ کو بھول جاتا، یا آزمائش میں ناکام ہو جاتا۔ جب اللہ لیتا ہے تو پھر اللہ کے قریب آ جاتا، جو چاہتا ہے کہ آزمائشوں سے دور ہو جائیں۔ یہ انسان کی طبیعت ہے، اس کی فطرت ہے، اس کا روٹین چل رہا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آزمائشوں سے ہمیں ڈراوا دیا، اور پھر آپ نے وہ دور کا بھی ذکر فرمایا کہ قیامت سے پہلے وہ زمانے بھی آئیں گے جس زمانے میں آزمائشیں، یہ فتنے بہت زیادہ ہو جائیں گے، کواقع المطر، آپ نے فرمایا کہ جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں پے در پہ کثرت کے ساتھ، اس طرح کی آزمائشیں آئیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا ایک اور حدیث میں، ان آزمائشوں میں جو خصوصیت کے ساتھ ہمارے دین و ایمان کے آزمائشیں، ہمارے اسلام کے آزمائشیں ہوں گی، اس میں انسان اسلام کو تھامے، دین پر چلتے ہوئے، ایمان پر باقی رہتے ہوئے، استقامت کے ساتھ رہتے ہوئے، ایمان پر ثابت قدمی دکھاتے ہوئے جو بندہ رہے گا، آپ نے فرمایا کہ قابض الجمر، جس طرح گویا ہتھیلی میں انگارہ پکڑا ہوا، کتنی دیر پکڑے گا، کب تک اس حالت میں رہے گا؟ لیکن جس حالت میں اگر ثابت قدمی اگر دکھا دیا، اس انگارے پر برداشت کر لیا، صبر کر لیا، اللہ تعالیٰ سے چمٹ گیا، تو پھر وہ انسان وہ ہے کہ آپ نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، اے صحابہ، تم میں سے 50 صحابہ کا جو ثواب ہے، جو اجر ہے، وہ ایک آدمی پائے گا۔ اللہ اکبر! یہ آسان نہیں ہے۔ آج ہمارے دور کے اندر اگر گنتے جائیں تو ان گنت ہیں، کوئی تعداد نہیں آزمائشوں کی، فتنوں کی۔ جہاں منہ اٹھاؤ فتنے، جہاں سر اٹھاؤ فتنے۔ پہلے کے ادوار میں بات یہ ہوتی تھی گھر میں بیٹھ جائیں فتنوں سے بچنے کے لیے، جیسے بعض احادیث میں تعلیم آئی ہے کہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، امسک بیتک، آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر کو لازم پکڑو۔ لیکن آج کے دور کے آزمائشیں ایسے ہیں، گھر کے اندر بھی آزمائشیں، گھر کے اندر بھی آپ کو دین و ایمان کے فتنے، یہ موبائل، یہ جو ہے یہ جو اسکرینز جو آپ کے گھروں کے اندر موجود ہیں،
یہ جو سیریلز، یہ جو ٹی وی سنیماز، یہ فلمیں، یہ جو کچھ بھی آپ کے اسکرین پر چل رہے ہیں، یہاں پر بھی دین و ایمان کے آزمائشیں آپ کے اندر آپ کو جو ہے اس آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ہمارے بچوں کے لیے یہ کارٹونز جو پیش کیے جاتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں صرف دل بہلانے کے لیے یہ کارٹونز ہیں؟ نہیں، پوری طرح پلاننگ کے ساتھ ہمارے بچوں کے سامنے کارٹونز پیش کیے جاتے ہیں تاکہ شروع سے ہی وہ ان کا دین، ان کا ایمان ان سے غائب ہو جائے۔ مٹیریل لائف میں بچوں کو اس طرح ڈبو دیا جائے، انہیں آگے چل کر نہ ان کے دین پر کوئی بقا ہے، نہ دین پر کوئی فکر ہے۔ صرف دنیا حاصل کرنا، ایک دوسرے کو مارنا، دنیا کے خاطر کسی دوسرے کو تکلیف دینا، یہاں تک قتل بھی کر دینا، دوسروں کو نقصان پہنچا کر اپنے آپ کو بچا لینا، یہ کارٹون سے کیا پیش کیا جاتا ہے؟ ذرا غور کیجئے، کبھی بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیے تو بچہ جو بڑھتا ہے، ہمارا مسلمان بچہ، ذرا دیکھیے اس کا مزاج کیسے جو ہے الہڑ اکھڑ ہو جاتا ہے، مزاج کے اندر کوئی صبر نہیں ہوتا، طیش آ جاتا، دوسرے کو مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ اگرچہ کہ گیم ہے، لیکن اس گیم کی تاثیر اس کے عقیدے پر، اس کی زندگی پر، اس کے معاملات پر، یہاں تک کہ بچہ مفسد ہو جاتا ہے، ماں باپ کی بات بھی ماننے کے تیار نہیں۔ یہ تربیت ہو رہی ہے ہمارے گھروں کے اندر ان کارٹونز کے ذریعے سے، ان اسکرینز کے ذریعے سے۔ یہ عام سی بات نہیں ہے میرے معزز مسلمانوں، سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہماری عورتیں انہیں اسکرین کے سامنے بیٹھ کر وہ سیریلز دیکھتی ہیں، وہ جو فلمیں دیکھتی ہیں۔ اب مرد آدمی کو تو وقت کم ملتا، لیکن خواتین کو وقت زیادہ ملتا، تو ان اسکرین کے سامنے بیٹھ کر جو چیزیں دیکھتی ہیں اس میں گھروں کی بربادی، کئی گھر ان اسکرین کے ذریعے برباد ہو گئے۔ شوہروں کے نافرمانی عورتوں کے سکھایا جاتا ہے۔ آج عورتوں کی تعلیم آگے آگے نکلتی چلی گئی ہے، الحمدللہ، ایک اعتبار سے اچھی بات ہے، لیکن دوسرے اعتبار سے جو فساد اس تعلیم کے ذریعے سے داخل ہوا ہے اس میں کئی گھر برباد ہو گئے۔ عورت اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھنے لگی، عورت اپنے آپ کو شوہر کے تابع نہیں سمجھتی ہے، مسلمان عورت ہے پھر بھی اپنے آپ کو شوہر کے تابع جو اسلام نے کیا ہے کہتی ہے نہیں، تم بھی برابر، میں بھی برابر، تم بھی کما رہے ہو، میں بھی کما رہا ہوں، تمہاری بھی ڈگری ہے، میری بھی ڈگری ہے، میں کیوں تمہاری بات مانوں، میں کیوں جو گھر سنبھالوں، میں کیوں جو تمہارے تحت ہو کر چلوں، طلاق دے دو، کوئی مسئلہ نہیں، میں آزاد ہوں، میں کر لوں گی۔ کتنے گھر پھوٹ گئے، کتنی طلاقیں ہو گئیں، کتنے خلا کے جو مقدمے چل رہے ہیں۔ یہ فتنے ہیں میرے دوست، ان فتنوں کو ہمیں بھانپنا چاہیے، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ سب سے عظیم ترین فتنہ دین و ایمان کا فتنہ، عقیدے کا فتنہ۔ باقی مال اور اولاد کے اندر آزمائشیں آئیں، انسان اس کے اندر کامیاب بھی ہو، ناکام بھی ہو، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، دنیا تو جیسے تیسی کٹ جائے گی، گزر جائے گی، لیکن جہاں پھنسے گا اس کی جنت اور جہنم جہاں اٹکی ہوئی ہے۔ دین و ایمان کی ان آزمائشوں میں کامیابی، ناکامی، کامیاب ہو گیا تو اللہ کی جنتیں منتظر ہیں اس کی، ناکام ہوا تو اللہ کے عذاب، اس کے جہنم جو ابدی ہیں وہاں پر جائے گا۔ انہی دین و ایمان کے مسائل کے اندر کچھ مسائل ہیں جس کو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ عقیدے کے اعتبار سے اگر دیکھیں، سب سے پہلا فتنہ جو ہمارے اپنے معاشرے کے اندر موجود ہے وہ ہے شرک اور کفر کا فتنہ۔ اور مصیبت یہ ہے کہ اس شرک کو مسلمان شرک نہیں سمجھتا، اس کفر کو مسلمان کفر نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی بندہ مشرک ہے، اس کو سمجھایا جائے کہ بھئی یہ شرک ہے، یہ غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں، تو ممکن ہے ہدایت پر آ جائے، اس کا کفر اس پر واضح ہو جائے، وہ کہے کہ ہاں بھائی اب تک تو غلط تھا میں، اب مجھے سمجھ آ گئی، اب مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ کے حقوق کیا ہے، اللہ کون ہے، اس کی عظمت کیا ہے، یہ دین اسلام کیا ہے، اس کی سچائی کیا ہے، سمجھ آ گئی مجھے، اب میں اسلام کے اندر آتا ہوں۔ لیکن ایک مسلمان جو شرک میں ڈوبا ہوا ہے، اٹھے بیٹھے یا غوث یا خواجہ کے نعرے لگا رہا، 11ویں 12ویں کے جتنے جو ہے نذرانے ہیں، نظر کی چیزیں ہیں، وہ پیش کر رہا ہے، قبروں کے نام پہ فاتحہ خوانیاں ہو رہی ہیں، بزرگوں کے نام کے جو دہائیاں ہو رہی ہیں،
سجدے قبروں پر ہو رہے ہیں، مزاروں پر ہو رہے ہیں، اگر آپ اس کو سمجھائیں کہ بھائی یہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک اکبر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسی پر رہ کر بغیر توبے کے مر جاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، تو جواب میں کیا کہے گا؟ تم کافر ہے، تو اولیاء کو نہیں مانتا، تو اولیاء کا منکر ہے، تو جہنم میں جائے گا، میں فلاں ولی کے ساتھ رہوں گا جہنم میں۔ یہ سچویشن ہے ہی نہیں ہے، تو کیسے سمجھائیں ان لوگوں کو؟ کیسے جہنم سے بچائیں ان لوگوں کو؟ کیسے فتنے میں ڈوب گئے ہیں یہ ان کو آپ بتائیں۔ عظیم ترین فتنہ ہے جو ہمارے گھروں کے اندر ہے، ہمارے رشتہ داروں کے اندر ہے، ہمارے دوست احباب کے اندر ہے، ان لوگوں کے اندر ہے جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ وہ کلمہ کیا پڑھ رہے ہیں، صرف زبانی جو جمع خرچی ہے۔ اگر حقیقت میں وہ اس کلمے کا مفہوم سمجھ جائیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے جتنے طور طریقے ہیں، عبادت کی جتنی شکلیں ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، عبادتیں کئی ایک بتائی گئی ہیں، اسی طرح عبادت کی شکلیں ہیں، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، نظر و نیاز ہے، قربانیاں ہیں، اللہ کے نام کی دعائیاں ہیں، مصیبتیں پکارنا ہے، استغاثہ کرنا ہے، خوف کھانا ہے، امید رکھنا ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی عبادتیں ہیں، اللہ اکیلا حقدار ہے۔ ان چیزوں کے اندر اگر ہم کسی اور کو شریک کرتے ہیں، کسی اور بندے کو شریک کرتے ہیں، تو یہی تو اللہ کے ساتھ شرک ہے، یہی تو اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر ان عبادتوں کے اندر ہم گھوٹالہ بھی کرتے ہیں، ان کے اندر شرک بھی کر رہے ہیں، غیر اللہ سے ڈر رہے بھی ہیں، اگر 11ویں نہ کریں مار پڑے گی فلاں بزرگ کی، 12ویں نہ کریں اللہ کے رسول نقصان پہنچا دیں گے، محرم گیا امام حسین کی فاتحہ نہ کریں تو پھر امام حسین کی لجت ہو جائے گی، ناراض ہو جائیں گے۔ ابھی محرم گزرا، ہمارا معاشرہ انہی شرکیات سے بھرا پڑا تھا، بلکہ ابھی بھی چل رہا ہے، ان کے ماتم اور ان کے تعزیتیں، ان کے عزاء ابھی بھی چل رہے ہیں، اور 10 دن اور چلیں گے، 40ویں تک ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں۔ لیکن ان کو شرکیات سے روکنا تو دور کی بات، ہماری اپنی کئی خواتین ان لوگوں کے پاس، ان جھنڈوں کے پاس، ان پنجوں کے پاس جاتی رہیں، وہاں مدد مانگتی رہیں، یا حسین کے نعرے لگاتی رہیں، یا علی کے نعرے لگاتی رہیں۔ ہم نے کبھی شرک سمجھا؟ کبھی روکا؟ کیسے مسلمان ہیں ہم لوگ؟ کس فتنے میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ بہت بڑا فتنہ، عظیم ترین فتنہ ہے کہ ہم شرک کو شرک نہیں سمجھ رہے ہیں، اور شرک سمجھتے بھی ہیں تو اس شرک سے روکنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ طاقت اگر ہو بھی تو اس طاقت سے روکنا وہ الگ بات ہے، کم سے کم شرک کو سمجھیں، اس کو برا سمجھیں، وہاں سے ہٹ جائیں۔ یہ مسلمان ہونے کی سب سے عظیم ترین نشانی ہے میرے دوستو۔ اگر آپ شرک کو شرک نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر ہم اور آپ جنت کے حقدار بھی نہیں ہیں، کیونکہ جنت موحدین کے لیے، جنت کی چابی کھلتی ہے لا الہ الا اللہ سے۔ لا الہ الا اللہ سے زبانی گواہی نہیں، عملی گواہی ہو، عقیدے کی گواہی ہے، ہمارا عمل گواہ دے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنے والے ہیں، کسی اور کو عبادت کا حقدار نہیں سمجھنے والے ہیں، عبادت کی جتنی طور طریقے ہیں، جتنی شکلیں ہیں، صرف اللہ کو ہم اس کے لیے اختیار کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کے لیے اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ ہمارا سر کٹ جائے گا لیکن وہ سر جھکے گا نہیں کسی غیر اللہ کے سامنے۔ یہ ایمان ہو، یہ عقیدے کی صلابت اگر آ گئی، یہ ایمان کی مضبوطی اگر آ گئی، تو پھر وہاں اس شرک اور کفر کی آزمائش سے ہم نکلنے والے بنیں گے۔ آج اگر حقیقت میں دیکھا جائے، شاید ہی کوئی گھر، شاید ہی کوئی محلہ ایسا ہو جو جھنڈوں سے خالی ہو، جو مزاروں سے خالی ہو، جو محرم کے اندر پنجوں سے خالی رہا ہو۔ ٹھیک ہے، ہم اور آپ نہیں مانتے اس، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اہل حدیث اللہ نے بنایا، یہ بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے ہمیں صحیح منہج پر لایا۔ لیکن صرف ہم جنتی بن جائیں اور ہمارا پڑوسی
ہمارا رشتہ دار بھی شرک میں ڈوبا ہوا ہے، وہ جائے جہنم میں؟ کیا گوارا؟ کیا کل کے دن یہ پڑوسی، کل کے دن یہ رشتہ دار اگر وہ جہنم کی طرف لے جائے گا تو کیا اللہ سے شکوہ نہیں کرے گا، یا اللہ میں تو شرک میں ڈوبا ہوا تھا، اس کو معلوم تھا کہ میں شرک میں ہوں، لیکن اسے کبھی روکا نہیں، کبھی نہیں بتایا کہ یہ شرک ہے، کبھی نہیں بتایا کہ جہنم کی راہ، کبھی نہیں بتایا کہ غیر اللہ تعالیٰ، غیر اللہ کی جو ہے یہ عبادت ہے، میں تو تیری عبادت سمجھ کے پوچھتا رہا، تیرا ہی تقرب سمجھ کے اولیاء اللہ کو بلاتا رہا، تیرے نیک بندے ہیں سمجھ کر میں ان سے مانگتا رہا، اس نے کبھی نہیں سمجھایا مجھے یہ شرک ہے۔ کیا جواب ہے؟ اللہ چھوڑ دیں گے ہمیں؟ غور کریں، ہمیں معلوم ہے شرک ہے، اللہ نے ہمیں بچایا، کہ ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم انہیں سمجھائیں؟ ہاں، ہدایت اللہ کی جانب سے، ہدایت کا دینا اللہ کی جانب سے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو ہدایت نہیں دے سکے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ نبی علیہ السلام کو جب بڑی تکلیف ہوئی کہ وہ کفر پر مرے، شرک پر مرے، بڑا کرب و علم کا معاملہ تھا، اللہ نے آیت نازل فرما دی، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے، جس کو چاہے اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، آپ صرف راہ بتا سکتے ہیں۔ نبی اور ان کے متبعین کا، ہم مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ ہدایت کی راہ بتلانا اور ہدایت توفیق دینا، اس کو توفیق دے دینا، وہ اللہ کا کام ہے، توفیق ہمارے ہاتھ میں نہیں، لیکن ہمارے مسلمان توفیق بھی جا کر وہیں مانگتے ہیں، توفیق بھی جا کر انہی قبروں میں مانگتے ہیں، جو توفیق اللہ کا خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی خصوصیت ہے، وہی دے سکتا ہے پورے کائنات کے اندر، وہ معاملہ بھی ہم غیر اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ چیزیں بھی قبر والوں سے مانگتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس سے ہمیں بچنا بھی ہے، دوسروں کو بچانا بھی ہے۔ آج ہی اگر یہاں سے ہم اٹھیں اس عزم کے ساتھ، ہمارے قریب، ہمارے رشتوں میں اور ہمارے جاننے والوں میں جو بھی ان عقائد کا حامل ہے، جو بھی شرکیات کی طرف چلا گیا ہے، جو بھی غیر اللہ کی نظر و نیاز دے رہا ہے، مزاروں پر سجدے کر رہا ہے، 11ویں 12ویں کو جائز سمجھ رہا ہے، میں اس کو ہدایت کے لیے کوشش کروں گا۔ یہ عزم لے کر اٹھیں یہاں سے، ہر آدمی عزم کرے۔ اللہ نے آپ کو جو ہے اس گمراہی سے نکالا، تو ہمیں آپ کا فریضہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو بھی نکالیں۔ یہی جو ہے اسلام کی راہ، یہی جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت مل جاتی، چند صحابہ کو ہدایت مل جاتی اور بیٹھ جاتے وہ اپنے اپنے مقام پر، ہم الحمدللہ ہم تو جنت کی راہ پر آ گئے، بیٹھ جاتے خاموش، تو آج اس کفرستان کے اندر ہم بھی کافری بن کر رہتے، اسلام نہیں پہنچتا۔ یہ ان کا اٹھنا تھا کہ جو نور ان کو ملا، جو نور ہدایت ان کو حاصل ہوئی، جو اللہ کا پیغام ملا، جو اسلام ملا، جو ایمان کی دولت ملی، انہوں نے زندگی لگا دی، قربانیوں پر قربانیاں ایسے دیتے گئے کہ اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دیا، اپنے جو ہے معاملات کو چھوڑ دیا، کاروبار کو چھوڑ دیا، جہاں جہاں بھی ان کی آواز پہنچ سکتی تھی وہ نکلے اور پہنچائے، تو ہم تک بھی آواز پہنچی۔ اگر وہ بیٹھ جاتے اپنی جگہ تو پھر یہ معاملہ وہیں رہ جاتا۔ آج بھی جس جگہ ہم موجود ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے، ہر چھوٹی بڑی بات پر ہمارے خلاف آواز اٹھائی جاتی۔ آج جو مدعا بنا دیا گیا ہے، گھر لوٹو، گھر واپس آ جاؤ، یہ مدعا جو بنایا گیا ہے اور اس پر جو ان کا کام ہو رہا ہے، ایک تو پہلی بات ہے کہ مسلمان اپنے غفلت میں پڑے ہوئے، ہمیں کوئی شعور نہیں ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات، ان کے مدعوں کے مطابق ہمارے بعض جاہل لوگ بھی چلتے ہیں، وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں غیر شعوری طور پر ہمارے کچھ احباب ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ ایک چنگاری وہ لگاتے ہیں، اس چنگاری کو شعلہ بنانے والے ہم لوگ، پھر اس کے بعد اس کو جو ہے پورا گھر بھسم کرنے کے لیے وہ آگ کافی ہو جاتی۔ ابھی قریب میں حیدرآباد کے اندر جو ایک مدعا اٹھایا گیا ایک آٹو والے کے تحت، آپ کو معلوم، جہالت کے اعتبار سے کوئی انسان
اگرچہ کہ مسلمان ہے، لیکن جو کام کرنا ہے اس کام کے لیے اس کا اکیلا آگے بڑھنا کافی نہیں ہے۔ جب انسان جاہل ہے، دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے اور اس کے آگے کے سیکوینسز کیا ہوں گے، میرے اس بات پر، میرے اس کام پر بغیر سوچے سمجھے آگے بڑھتا ہے تو اس کا نقصان اس کو بھی ہوتا ہے، پوری امت کو بھی ہوتا ہے۔ ایسے معاملات میں ضروری ہے کہ علماء کا آپ تعلق جوڑیں، علماء سے مشورہ کریں، اور جو حق پرست علماء ہیں، جو کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، جو منہج سلف کو اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذریعے سے آپ کو ہدایت کے راستے بتاتے ہیں، ایسے علماء کے ساتھ جڑیں۔ ان فتنوں کے موقع پر جہاں کہیں بھی ہم فتنے میں مبتلا ہوں، چاہے وہ دین کا فتنہ ہو، دنیا کا فتنہ ہو، چاہے وہ ایمان کے آزمائش ہو، اسلام کا مقام ہو، اگر معاملہ اگر مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے تو اکیلے کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ یہ اکیلا قدم وہ سمجھتا ہے بندہ کہ بھائی میں نے بہت بڑا کام کر دیا، لیکن وہ بہت بڑا کام کہیں بہت بڑا فساد میں منتقل نہ ہو جائے۔ اور دوسری بات، عقیدوں کے سلسلے میں، ایمان کے سلسلے میں، ہمارے دین کے سلسلے میں جو فتنے ہیں، ان فتنوں کے سلسلے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، جیسے ایمانی امور میں فتنہ، آخری رسول کا انکار کرنا، اسی طرح تقدیر پر ایمان نہ لانا۔ بھائی بہت ساری چیزیں معلوم ہیں بھائی، لیکن یہ تقدیر وقدیر کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ تقدیر پر انکار کرنے والے کئی مسلمان ہیں۔ اسی طرح اسلام سے نکلے ہوئے فرقوں کا فتنہ، رافضہ کا فتنہ، قادیانیوں کا فتنہ، اور اسی طرح جماعت المسلمین کا فتنہ، جماعتوں کا فتنہ، منکرین حدیث کا فتنہ یعنی اہل قرآن کا فتنہ، اسی طرح اور جماعتیں جو بٹی ہوئی ہیں، جو صرف اپنے آپ کو حق پہ سمجھتی ہیں اور دوسروں کو باطل پہ سمجھتی ہیں، جیسے جماعت اسلامی ہے، تبلیغی جماعت ہے، جماعت المسلمین ہے، اور اسی طرح جو ہے صوفیت کا فتنہ، چاہے دیوبندی ہو، چاہے جو ہے بریلوی ہو، چاہے تار القادری کے ماننے والے ہوں، چاہے سہر بردیہ ہو، چشتیہ ہو، قادریہ ہو، جتنے بھی سلسلے ہیں ان سلسلوں کا فتنہ، اسی طرح مسلکوں کا فتنہ جو ہمیں جماعتوں میں بانٹ دیا ہے۔ ہاں، ہر مسلک کے بارے میں ہم اس کے امام کو سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر ہے، صرف اختلافی فتنہ جو اختلافی باتیں جو ہوئی وہ فقہی اعتبار سے ہوئی، لیکن بعض کے لوگوں نے ان چیزوں کو مسلکوں میں بانٹا اور جو ہے حق ایک مسلک کے اندر جس کو قرار دیا اور باقی مسلکوں والوں کو انہوں نے گمراہ قرار دیا۔ تو یہ ایسا فتنہ ہے جس میں کچھ چیزیں ایسی بھی منسوب کر دی جاتی ہیں ان کی طرف، ان ائمہ کی طرف جو ہیں ہی نہیں۔ یاد رکھیں، چاروں اماموں کے اندر جو اختلاف ہوا صرف فقہی اختلاف ہوا، ہاتھ نیچے باندھنا، اوپر باندھنا، رفع دین کرنا، نہیں کرنا، یہ وہ مسائل نہیں جو ہمیں اختلاف میں بانٹ دیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان اماموں کے ماننے والوں میں سے بعض لوگوں نے ان اماموں کی طرف وہ چیزیں منسوب کر دیں جو عقیدے سے متعلق ہے۔ یہ چاروں امام کبھی عقیدے میں، ایمان میں نہیں بٹے، ان کا ایمان ایک تھا، ان کا عقیدہ ایک تھا، ان کا منہج ایک تھا، لیکن اختلافات جو ہوئے چند اسباب کی وجہ سے، چند اعمال کے اندر فروعی اختلافات ہوئے۔ لیکن آپ دیکھیں گے جتنے بریلوی ہیں وہ اپنے قبر پرستی کو امام ابو حنیفہ سے جوڑتے ہیں۔ کیا تعلق ہے اس؟ دیکھو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کی جو کتابیں ان کے شاگردوں نے لکھی، ان میں وضاحت کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا گیا جو غیر اللہ کو پکارتا ہے، سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہ سمجھے اور اسی ڈگر پر چلتا رہے، وہ کافر ہے، اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کو لوگ پکارتے ہیں یا غوث یا خواجہ کے نام سے یا غوث کے نام سے، جبکہ انہی کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ بنیۃ الطالبین کے اندر یہ ان کے الفاظ موجود ہیں، ان کے اقوال موجود ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بلاتا ہے وہ شرک کرنے والا، اور انہی کا نام لے کر شرک کرتے ہیں۔ یہ ائمہ بری ہیں، یہ جو بزرگان دین بری ہیں اس معاملے سے جو اس فتنے میں مبتلا ہیں۔ اس طرح منافقین کا فتنہ، استہزاء کا فتنہ ہے، جو اسلام کی جو بات کڑی بھی لگتی ہے اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ ہے مسلمان، ہیں اپنے لوگ، کوئی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے،
کوئی اہل حدیث ہونے کا مذاق اڑاتا ہے، کہ وہ جو ٹخنے سے اوپر کوئی پہن لیا مذاق اڑاتا ہے، کوئی برقعے کا مذاق اڑاتا ہے، اسلام کی چھوٹی بڑی باتوں کو جو مذاق اڑاتا ہے، سمجھ لیں کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو گیا، وہ دین کے معاملے میں فتنے میں مبتلا ہو گیا، وہ اللہ اس کے رسول کو چاہنے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا میرے دوست فتنے بہت زیادہ ہیں، اگر یہ 2 گھنٹے بھی میں لگاؤں تو کافی نہیں ہے ان فتنوں کا ذکر کرنے میں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی فتنے ہیں جو ہمارے دین سے متعلق ہوں یا دنیا سے متعلق ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی تلقین بھی کی ہے، اور اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے ثابت قدمی ہمارے آئے، ایمان پر ہم کیسے جم کر رہے ہیں، اس سلسلے میں کچھ باتیں ہیں جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے تقدیر پر ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ جو چیز ہمیں پہنچ رہی ہے، جو مصیبت ہمیں آئی ہے، یہ پہلے سے لکھ دی گئی، یہ کچھ نہیں ہے، ابھی کریٹ نہیں کی گئی، بلکہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے ہماری تقدیر کو لکھ دیا۔ تقدیر پر ایمان مضبوط کریں، اور دوسری چیز توحید کی طرف آ جائیں، توحید پر جم جائیں۔ ایک اللہ کو پکارنے والے، زندگی میں ہمارا ہاتھ اٹھے تو اللہ کے سامنے ہی اٹھے، سر جھکے تو اللہ کے سامنے ہی جھکے، کسی اور درگاہ پہ نہیں۔ مصیبت میں ہم پکاریں تو صرف اللہ ہی کو پکاریں۔ یہ توحید جتنی زیادہ ہمارے زندگی کے اندر مضبوط ہوتی جائے گی، یہ مصیبتیں، یہ مشاکل، یہ آزمائشیں اتنی آسان ہوتی جائیں گی۔ نمبر 3، شریعت کا علم، دین کا علم۔ نام کے ہم مسلمان ہیں، افسوس یہ ہے اور کڑوی بات ہے، حقیقت ہے کہ ہم باپ دادا، ہمارے امی ابا، یہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم مسلمان، لیکن اسلام کیا ہے؟ کتنے ہمارے بچوں کو ارکان اسلام نہیں معلوم، ارکان ایمان نہیں معلوم ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت نہیں معلوم ہے، صحابہ کے نام تک نہیں معلوم ہے، لیکن معلوم ہے ایکٹروں کے نام، معلوم ہے ناچنے والوں کے نام، معلوم ہے سوشل میڈیا میں جو مشہور ہیں ان کے نام، بلکہ ان کے خاندان بھی پورے معلوم ہیں، ان کے اہل ویال کون کون ہے وہ بھی معلوم ہے، تیسری شادی کون کر رہا ہے وہ بھی معلوم ہے، سب معلوم، لیکن نہیں معلوم تو ہمیں اسلام سے متعلق کوئی چیز نہیں معلوم۔ اسلام کی تعلیم یہ ہمیں مسلمان بناتی ہے، ہمیں اور آپ کو مسلمان بننا ہے، رہنا ہے، تو ہمیں دین سیکھنا بھی ہے، جو سکھانا بھی ہے، اور اس ملک کے جو دوسرے لوگ ہیں جو ہمارے دین کے علاوہ جو اس بستے ہیں اس ملک کے اندر، ان تک پیغام پہنچانا بھی، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے دوست اس ذمہ داری کو سمجھیے، اور پھر اس کے بعد اللہ سے تعلق جوڑیے اور حلال اسباب اختیار کیجیے، آزمائش کا دور جان کر صبر کیجیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ نے فرمایا کہ ایمان لانے والوں مدد حاصل کرو، کس سے؟ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ یہ 2 اہم چیزیں ہیں جو ہمیں آزمائشوں کو کور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اسی طرح دعاؤں میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، کثرت سے استغفار کریں، اور جو اولاد کے لیے بھی، جو اولاد بکھر گئی ہے یا کہ دین سے نکل گئی ہے، آج کئی گھروں کے اندر اولاد کا فتنہ ہے، جو اولاد دین سے نکلتی چلی جا رہی ہے، ان اسکولوں کالجوں کے ماحول سے ان کی صحیح تربیت بھی کریں، گائیڈنس بھی کریں، نرمی سے سمجھائیں بھی، ان کے لیے دعائیں بھی کریں، رب نے ان کے لیے دعائیں بھی سکھائی ہیں، اور فتنوں سے نکلنے کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے کچھ دعائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من مضلات الفتن، آپ نے فرمایا اے اللہ گمراہ کن جو فتنے ہیں ان سے تو ہمیں بچا لے۔ اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اے اللہ ان فتن، تمام فتنوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، جو ظاہر بھی ہیں اور جو چھپ کر بھی ہیں، جو دکھنے میں آتے ہیں اور جو دکھنے میں نہیں آتے، ان تمام فتنوں سے ہمیں بچائے۔ اور نماز کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں سکھلائی، اس میں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، یہ خصوصیت کے ساتھ یہ لفظ آپ نے سکھایا کہ اے اللہ زندگی اور موت کے فتنے سے اے اللہ تو ہمیں بچا لے۔ اور اسی طرح موجودہ دور کے اندر حق کیا ہے ناحق کیا ہے سمجھ نہیں آتا، عوام کئی لوگ ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حق ہمارے پاس حق ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس حق ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو چاہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں۔ اب بندہ جو کہاں جائے، کس کو جو ہے حق والا سمجھے، کس کو جو ہے گمراہ سمجھے، بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو دعائیں اس سلسلے میں رسول اللہ نے سکھلائی ہیں، ایک تو تلاش بھی کرنا ہے، دین کا علم حاصل بھی کرنا ہے، کتاب و سنت کے مطابق تعلیم بھی آپ کو ملنی ہے، اور ساتھ میں دعا بھی ہمیں کرنا ہے، اللہم ارنی الحق حقا وارزقنی اتباعہ وارنی الباطل باطلا وارزقنی اجتنابہ۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے فتنوں سے بچنے کے لیے۔ اے اللہ تو مجھے حق کو حق کی شکل میں بتا دے، حق کو میرے سامنے لے آ، اور اس حق کی پیروی کی مجھے توفیق دے دے، اور
باطل کو باطل کی شکل میں تو مجھے بتا دے اور اس باطل سے بچنے کی توفیق دے دے۔ یہ بڑی پیاری دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو ہم اپنی دعاؤں میں، خاص دعاؤں میں، سجدوں میں، اسی طرح سلام سے پہلے دعاؤں کے قبولیت کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں تو انشاءاللہ ہم اور ہمارے گھر والے، ہمارے اعلیٰ اولاد، یہ سب انشاءاللہ فتنوں سے بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فتنوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، مرتے دم تک دین پر ثابت قدمی ہمیں اور ہماری اعلیٰ اولاد کو اور ہمارے ازواج کو اللہ تعالیٰ یہ ثابت قدمی عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو حقیقی مسلمان اللہ بنائے۔ اور یہ جو دور ہے اس وقت بارشیں ہونی چاہیے تو بارش کے سلسلے میں بھی خاص دعائیں کریں۔ اللہم جب بارش اگر ہو جائے تو صیبا نافعہ، یہ جو ہے یہ دعا اللہ کے رسول ثابت ہے، اور بارش نہ ہونے کی صورت میں صلاۃ الاستسقاء بھی پڑھی جائے اور دعائیں بھی کی جائیں۔ اللہم اغثنی غیثا مغیثا، یہ جو دعا جو ہے اللہم اغثنی غیثا مغیثا ہنیئا مریئا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل، یہ دعا بھی آپ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں رحمت والی بارش سے سرفراز فرمائے اور ہر مصیبت سے، ہر شر سے اللہ حفاظت فرمائے اور اپنے رحمتوں کو اللہ تعالی نازل فرمائے، ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی، ہمارے اپنے گھروں میں بھی، اور ہمارے اعلیٰ اولاد میں بھی، ہمارے کاروبار میں بھی، اور ہماری دنیا میں بھی، اور ہمارے دین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں سے، برکتوں سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه واخوانه وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه وخليله: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا أرحم الراحمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم أجمعين، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ آپ لوگوں کو خوشخبری دینا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ کئی لوگوں کو تو اطلاع مل گئی کہ الحمدللہ 7 والی زمین کا رجسٹریشن ہو چکا ہے، الحمدللہ جو 1200 اسکوائر فیٹ انشاءاللہ اس مسجد میں شامل کی جائے گی ایکسٹینشن میں انشاءاللہ باذن اللہ، تو کارروائی اس کی مکمل ہو گئی، اور جو لوگ آکوپائڈ تھے وہاں پر وہ لوگ بھی الحمدللہ خالی کر دیے، ڈیمولیشن کا ورک بھی الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر وہاں پر اس مسجد کا ایکسپینشن ہو جائے گا۔ تو گراؤنڈ +2 کا ابھی فی الوقت ہمارے پاس پلان ہے، کیونکہ اپروول کے اعتبار سے بڑا مسائل چلتے ہیں، تو انشاءاللہ اب اس کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو مسجد کی تعمیر کے اعتبار سے اب جو بھی پاک نفوس اس کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ابھی دروازہ کھلا ہے، تو اس میں انشاءاللہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ چونکہ گراؤنڈ +2 1200 اسکوائر فیٹ کا، یہ 3600 اسکوائر فیٹ کا سمجھیے کہ جب اس وقت ہم تعمیر کے اعتبار سے ہم نے پلان بنایا ہوا ہے، تو یہ ایک مربع قدم 1 اسکوائر فیٹ 3000 روپیے، اور ایک مسلح 8 اسکوائر فیٹ کا ایک مسلح جو ہے 24000 روپیے، یہ جو ہے ہم نے متعین کیا ہے۔ اب جو جس استطاعت کے اعتبار سے
آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو آپ لوگ آگے بڑھیں۔ جو بھی QR کوڈ کے ذریعے سے یا بینک کے ذریعے سے مسجد کے ایکسپینشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا کوئی ہمارا آفس پہنچ کر جو ایک اپنا عطیہ دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے الحمدللہ اللہ نے دروازہ کھول دیا ہے، اور چند مہینوں کے اندر انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ تعمیر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اگلے رمضان سے پہلے انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی نماز پڑھنے والے انشاءاللہ بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم۔